دیکھیں میرے خلاف ایگزیکٹ کاؤنٹ مجھے یاد نہیں ہے، بٹ شاید 12 یا 13 پرچے ہیں. آج بھی ایک پرچہ کاٹا گیا، آئی تھنک وہ 13th پرچہ ہے. اس میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت بھی پرچے ہیں، ڈکیتی کے بھی ہیں، اٹیمپٹڈ مرڈر کے بھی ہیں. تو یہ جو فریولس کیسز ہیں ان کا کاؤنٹ انسان لوز کر دیتا ہے، کیونکہ ہر روز کہیں سے نیا پرچہ آ سکتا ہے اور آتا بھی ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ ہادی علی کے خلاف کتنا ہے؟ میرے خلاف جی 7واں پرچہ ہے یہ جو بھی ریسنٹ والا ہے. لیکن جس طرح ایمان نے کہا، یہ پرچے اسی ان کی وقت یہی ہے کہ ان پہ آپ پکوڑے رکھ کے کھائیں، کیونکہ ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا. یہ پہلے پرچے میں ٹرائل ہو رہا ہے، اور ٹرائل کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ اس کے اندر کیا شواہد ہیں، اس کے اندر جرا میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے اندر آن بل ٹرائل کورٹ کا رویہ کیا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کس طرح ڈے ٹو ڈے کر رہے ہیں. ورنہ اس کے علاوہ پرچہ ہوتا ہے، لبرٹی کرٹیل ہوتی ہے، فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے، جوڈیشل ہوتا ہے، بیل ہوتی ہے، اینڈ دیٹ از دا اینڈ آف دیٹ کیس. اس کے بعد اس کیس میں کبھی نہ چلان جمع ہوتے ہیں، نہ پروسیکیوشن شہادت کرانا چاہتی ہے، نہ کراس کرانا چاہتی ہے، نہ کوئی ٹرائل کورٹ سن کے فیصلہ کرنا چاہتی ہے. اچھا، اس سے قبل پہلی مرتبہ جب گرفتار ہوئی تھی تو تب شادی نہیں ہوئی تھی، اور پریس کلب کے باہر آپ احتجاج کر رہے تھے ایمان ہزاری کی رہائی کے لیے. تو کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ دیکھیں جی، یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یا تو ہم اپنا کام چھوڑ دیں گے اور ہار مان لیں گے، یا ریاست ہار مان لے گی اور اپنے کرتوت ٹھیک کر لے گی. دونوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں یہ کام ختم ہوگا، ورنہ تو ختم نہیں ہوگا. موجودہ کیس کس طرح کا ہے اور اس میں کس طرح گرفتاری کی جا رہی ہے، اگر کچھ سمجھا سکیں؟ دیکھیں، موجودہ کیس جو ہے وہ ریپرائزل ہے. موجودہ کیس جو ہے وہ میلافائڈی ہے، کیونکہ ایک کیس کے اندر جب یہاں پیش ہوئے اور اس میں ریلیف لیا، عدالت نے 3 دن کا حکم دیا کہ آپ جا کے جرا کریں، تاکہ ہم جرا کریں گے تو اس کے بعد 342 کے بعد ٹرائل ختم ہو جائے گا. اس میں جو بھی سزا دینا چاہتے ہیں یا رہا کرنا چاہتے ہیں ٹرائل کورٹ کی ثوابدید ہوگی. لیکن اس ریلیف کے 3 دن گرانٹ کرنے کے ساتھ ہی ہائی کورٹ سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ باہر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے جو صبح سے ہمارا پیچھا کر رہی ہے. اور وہ کیس 6 مہینے پرانا ہے. 6 مہینے سے وہ کیس سرکار کے مطابق ان کے پاس موجود ہے، 811/25، جس کے اندر اقدام قتل، دہشت گردی، مسلح ہو کر پولیس پر فائرنگ کرنا، اور جو ہے وہ 7W آف دا ATA اور 7ATA جیسے سیکشنز لگائے گئے ہیں. اور اس میں لکھا گیا ہے کہ ایمان نے ڈنڈے سے مسلح ہو کے پولیس ملازمان پہ جو ہے وہ حملہ آور ہوئیں، انہیں زد و خوب کیا، زخمی کیا. میرے بابت لکھا گیا ہے کہ میں نے مسلح پسٹل پولیس اہلکاران پہ سیدھی فائرنگ کی، جس سے وہ بہت مشکل سے اپنی جان بچا سکے. اچھا، یہ مسلح یا ڈنڈے اپنے پاس رکھنا یا اسلحہ رکھنا، اس ایک اور کیس آپ پہ ہوا تھا جب سنجانی کے قریب آپ پہنچے تھے، تو ایٹ دیٹ ٹائم کورٹ میں آپ نے کیا کہا تھا اور اس وقت کیا چیزیں تھی؟ عدالت پولیس کیا کہہ رہی تھی جس پر عدالت نے پھر فیصلہ سنایا تھا؟ دیکھیں، پولیس 2023 میں بھی یہ کہہ رہی تھی، جو پہلا پرچہ میرے خلاف کٹا تھا آئی تھنک ترنول پولیس اسٹیشن کا 555/2023 والا تھا، اس میں انہوں نے مجھ پر آلموسٹ یہی الزام لگایا تھا کہ میں نے رائٹ شیلڈ چھینی تھی، میں نے پولیس والوں کو مارا تھا. تو جب میں اپنے نائٹ سوٹ میں انہوں نے مجھے پیش کیا، کیونکہ رات کو انہوں نے مجھے کپڑے بھی بدلنے کی اجازت نہیں دی، تو ہادی، مجھے یاد ہے بہت سارے وکلاء، فیملی، دوستوں کے ساتھ وہ موجود تھے، تو ہادی نے میرا ہاتھ اٹھا کر جج صاحب کو دکھایا. اس نے کہا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیس سے رائٹ شیلڈ چھین رہی ہیں، اور اگر اصل میں حالات اتنے برے ہیں اسلام آباد پولیس کے کہ مجھ جیسا شخص ان سے لڑ سکتا ہے، یا ہادی جیسا شخص دن دہاڑے ان پر پسٹل اٹھا کے فائرنگ کر رہا ہے اور 6 مہینے تک اس کی کوئی خبر بھی نہیں چلی، تو پھر یہ ہم اس پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ اس کیس سے آپ کو کیا توقع ہے جج سے؟ دیکھیں، ہم نے تو اپنی ضمانت دائر کی ہوئی ہے، ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہماری ضمانت فکس ہوگی، ہمیں ضمانت دی جائے گی. اگر کوئی ہمارے خلاف چارجز ہے وہ ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر صرف مقصد یہ ہے کہ انہیں کس بائی ہک یا بائی کروک اندر جیل کے رکھنا ہے، ٹرائل میں نہیں تو ایک اور پرچے میں، کسی اور پرچے میں نہیں تو تیسرے پرچے میں، تو اس طرح چیزیں نہیں چل سکتی، ملک اس طرح نہیں چل سکتا. تو یہ اگر وکلاء کے حوالے سے یہ ہے تو پھر عام شہری کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں، کس طرح کا پھر معاملہ ہوگا؟ بالکل ایسے ہی جی. دیکھیں، ہم اپنے ٹرائل کو بھی جس طرح چلا رہے ہیں، جو ہمارا ڈیفینس ہم نے وہاں پٹ کیا ہے، جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ فیئر ٹرائل کے جو حقوق ہیں وہ صرف وکیلوں کے لیے نہیں، ہر پاکستانی شہری کے لیے ہیں. آپ نے اگر اسے فیئر ٹرائل آرٹیکل 10A کا حق دینا ہے، آرٹیکل 9 کا حق دینا ہے، 25 کا 14 کا حق دینا ہے، تو پھر آپ نے ٹرائل کرنا ہے. اس ٹرائل کے بعد ہی آپ اس سزا دیں گے، اور اس ٹرائل کے اندر جو لوازمات ہیں وہ پورے کریں. جس طرح ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کراس ایگزامن نہ کریں وٹنسز کو، یہ 1 سائیڈڈ شیم ٹرائل چلے اور ہمیں سزا ہو جائے، اس سے تو بہت زیادہ گنا زیادہ ہوتا ہوگا پاکستانی شہریوں کے ساتھ. روزانہ ہوتا ہے لوگوں کے کیسز، جس طرح ہماری بیل آج فائل ہوئی ہے، نہیں لگ رہی، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح لوگوں کی تو اپیلیں فکس نہیں ہوتی.
آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اپیلیں فکس نہیں ہو رہی, سسپینشن کی جو ہے وہ اپلیکیشنز فکس نہیں ہو رہی. تو یہ میرے خیال سے مکمل ہائی جیک ہے نظام عدل کا. اچھا ایمان, آپ کے وکیل جس وقت پیش ہوئے آخری سماعت کے موقع پر غالباً, تو اس میں موجودہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے حوالے سے کچھ کلپ چلائے گئے, اور اس کے علاوہ مختلف سیاسی شخصیات کا یا مختلف میڈیا کے آرگنائزیشن کی جانب سے چلائی جانے والی خبروں کو کوٹ کیا گیا. وہ حوالے کس طرح کے تھے اور کیا دیے گئے تھے آپ؟ دیکھیں, میں پہلے کلیریفائی کر دوں کہ جو ہم نے یہ کانٹینٹ چلایا, چاہے وہ فارمر انٹیلیجنس چیف کی کتاب سے تھا, چاہے وہ مشرف کی کتاب سے تھا, چاہے وہ مریم نواز کی تقریر تھی یا خواجہ آصف کی, ہمارا کہنے کا مقصد تھا کہ یہ جو ایشوز ہیں جن پر ہم بات کریں یہ پبلک ڈسکورس کا حصہ ہیں. یہ فلور آف دا پارلیمنٹ پر بھی ٹیک اپ ہوتے ہیں, یہ میڈیا میں بھی ٹیک اپ ہوتے ہیں, یہ سیاسی جلسوں میں بھی ٹیک اپ ہوتے ہیں. تو ہم نے ایسی کیا بات کی ہے جو ایک جرم ہے, اور ابھی بھی پروسیکیوشن کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. اور ہمارا دکھانے کا مقصد بھی یہ تھا, جب ہم نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اینٹی اسٹیٹ ہے کیونکہ ہم نے جبری گمشدگی کا لفظ استعمال کیا ہے, تو کیا سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس ملک کی تمام آئینی عدالتیں بھی اینٹی اسٹیٹ ہیں کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے متعدد آرڈرز موجود ہیں, سپریم کورٹ کے متعدد آرڈرز موجود ہیں محبت شاہ کیس میں, جہاں وہ کہتے ہیں کہ فوج جبری گمشدگیوں میں ملوث ہے, تو کیا وہ بھی اینٹی اسٹیٹ ہیں؟ میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں کہ یہ جو سوالات ہوئے اس کانٹینٹ کی بابت جو کہ اور افراد نے کیا تھا, وہ ایگزیکٹلی وہی تنقید یا وہی بات تھی, نقطہ تھا جو ہم نے اٹھایا اپنی ٹویٹس میں. تو اس کو دکھانا صرف مقصود اس لیے تھا کیونکہ جو PW3 تھا یا 4 ہے, انیس الرحمان جس نے ٹیکنیکل انالیسس رپورٹ بنائی ہے, اس نے اپنا اوپینین دیا تھا اس کے اندر, اور اس کا اوپینین یہ تھا کہ ان کا کانٹینٹ, میرا کانٹینٹ دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ یہ کانٹینٹ اینٹی اسٹیٹ ہے. تو صرف اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ یا اس کی اوپینین بیس کرنے کی منطق کو کویسچن کیا گیا تھا کہ کیا آپ کا اوپینین لینے کا جو ہے پروسیس, جو معیار ہے, اس کے مطابق کیا یہ چیزیں بھی اسی کانٹینٹ کی رو میں آتی ہیں جو ہمارا کانٹینٹ جس رو میں آتا ہے, جس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں آتا, یا میں اس پہ جواب نہیں دوں گا. ایمان, آخری سوال یہ کہ اینٹی اسٹیٹ مختلف وقت میں اینٹی اسٹیٹ یا سیکورٹی رسک سیاستدان بھی رہے ہیں, تو اپوزیشن میں جا کے ممکن ہے کہ آپ نے جو چلایا ہے مریم نواز بھی بعد میں اس کا شکار ہو جائے کہ چونکہ ماضی میں اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے, تو یہ کیا چکر ہے کہ ریاستی ادارے جس وقت مخالفت میں آئے تب اینٹی اسٹیٹ کے حوالے سے چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, تو اس کا سدباب کیا ہے؟ دیکھیں, یہی ہے کہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھیں, وہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کریں کہ ہماری کچھ ریڈ لائنز ہیں, سویلین سپریمیسی ریڈ لائن ہے, جبری گمشدگیاں نہ ہونا ریڈ لائن ہے, لوگوں کی ڈگنیٹی ریڈ لائن ہے, پارلیمنٹ کی سپریمیسی ریڈ لائن ہے. لیکن اگر سیاسی جماعتیں اسی میوزیکل چیئرز میں پڑی رہیں کہ آج ہماری باری حکومت کی تو کل آپ کی باری حکومت کی, تو اس طرح تو ایک تو عوام کا جو ٹرسٹ ہے پبلک انسٹیٹیوشنز میں یا پبلک ریپرزینٹیٹیوز میں وہ تو ویسے بھی ختم ہو چکا ہے. تو اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ انارکی ہوگی, اور وہ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کیوس پھیلے گا اگر آپ لوگوں کو اس طرح سپریس کریں گے اور سیاسی جماعتیں اس جرم میں شریک ہوں گی فوج کے ساتھ, تو اس کا نتیجہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے 1971 اس ملک کے لوگ نہیں بھولے, تو کیوں ہم یہ چیزیں دہرانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک کی جو انٹیگریٹی ہے وہ انٹیکٹ رہے؟ اچھا ہادی, لاسٹ ون یہ کہ پہلے تو چلو آپ عمان مظاہرے کے لیے پروٹیسٹ کرتے تھے, دونوں گرفتار ہوں گے تو کون کرے؟ دیکھیں جی, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ نے کیا ہے, کیونکہ اس ٹرائل کا مقصد ہمیں سزا دینا نہیں ہے, اس ٹرائل کا مقصد ہماری ایگزامپل بنانا ہے تاکہ ملک کے باقی جو نوجوان ہیں ان کو یہ میسج جائے کہ اگر آپ اس بات پر ریاست پر تنقید کریں گے تو آپ کا وہی حشر ہوگا, وہی نتیجہ نکلے گا جو ایمان اور ہادی کا نکلا ہے. تو آپ کے توسط سے یہ میسج سب نوجوان لوگوں کے لیے ہے کہ حق بات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا اور سچ بات کرنی ہے, ریاست کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے. یہ سارے جرائم جو ریاست کے زمرے میں آتے ہیں عام پاکستانی شہریوں کے خلاف, ان کا سوال جواب ضرور کرنا ہے اور مزاحمت کرنی ہے. مزاحمت زندگی اور زندگی مزاحمت ہے. ان جیلوں سے اور پرچوں سے اور ان چیزوں سے بالکل نہیں گھبرانا.